السلام علیکم۔ میں میاں حضور کا صاحبزادہ اور خلیفہ حکیم شارق احمد طارق تاریخی جہانگیری آج ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ معدے کے مسائل اور معدے سے ہونے والی گیس اور اس سے ہونے والی مختلف بیماریاں یا اس سے ہونے والی یا اس سے پیدا ہونے والی پریشانیاں، اس پر بات کریں گے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ معدے کی بیماری شروع کیسے ہوتی ہے یا معدے کی بیماری کی وجوہات کیا ہوتی ہیں۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو معدے کی بیماری کی سب سے بڑی وجہ جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ہمارا بہت زیادہ باہر کا کھانا۔ باہر کے کھانے سے مراد یعنی کہ باہر کے کھانے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو کھانا ہم گھر میں کھائیں گے اور جو کھانا ہم باہر کھائیں گے تو اس کی کوالٹی میں بہت زیادہ فرق ہوتا ہے۔ اس کی جو کوالٹی آئل ہوتی ہے، آئل کی جو کوالٹی ہوتی ہے نا، وہ بہت زیادہ فرق ہوتا ہے اس میں۔ اور بہت زیادہ جنک فوڈز کا استعمال، بہت زیادہ گھی، بہت زیادہ تیل والے کھانوں کا استعمال کرنا، بھاری غذاؤں کا استعمال کرنا رات میں، یعنی کہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ رات میں لوگ پائے بھی کھاتے ہیں، نہاریاں بھی کھاتے ہیں، اور کہیں جگہوں پہ تو رات میں حلوہ پوریاں بھی کھاتے ہیں۔ تو رات میں اتنی بھاری غذائیں جو ہے وہ ہمارا معدہ ہضم نہیں کر پاتا، جس کی وجہ سے ہم جو ہے وہ معدے کی خرابی کی طرف جانا شروع ہو جاتے ہیں۔ یا وہ احباب جو اپنی نیند رات میں نہیں لیتے، دن میں لیتے ہیں اور رات میں جاگتے ہیں، آپ میں یہ کہتا ہوں کہ 100% شرح ہوگی جو یہ کہتے ہیں کہ یار ہماری تو نائٹ ڈیوٹی ہے۔ 100% شرح ہوگی ان کے معدے خراب ہوں گے، ان کے پیٹ ڈسٹرب ہوں گے۔ اس کی وجہ یہی ہے۔ اور پھر معدے کی خرابی کی سب سے بڑی وجہ، ہم جب صبح سو کے اٹھتے ہیں تو ہم صبح نہار منہ بھی اسپائسز کا استعمال کرتے ہیں، مرچوں کا استعمال کرتے ہیں، مرچوں والے کھانے کھاتے ہیں، مرچوں والے سالن جو ہے وہ اس کا استعمال کرتے ہیں۔ بالکل کرنا چاہیے، لیکن سب سے پہلی غذا انسانی جسم میں وہ کوئی پھل جانا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کا جو معدہ ہوتا ہے وہ رات بھر جو ہے وہ ریسٹ کیا ہوا معدہ ہوتا ہے، خالی معدہ ہوتا ہے۔ جب آپ اس پہ اس طرح کی چیزیں ڈائریکٹ آپ کے معدے میں جائیں گی تو وہ نقصان پیدا کریں گی۔ دوسری چیز، سب سے بڑی چیز، کہ آج کھانا بہت زیادہ اچھا ہے، بہت زیادہ جو ہے وہ ذائقے میں پسند آ رہا ہے، اوور ایٹنگ ہو جاتی ہے۔ اوور ایٹنگ سے کیا ہوتا ہے، ہمارا معدہ جو ہے وہ صحیح طریقے سے جو ہے اپنا کام نہیں کر پاتا، جس کی وجہ سے ہمارا معدے میں خرابی پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ یاد رکھیں، معدہ جو ہے وہ ہمارے اس شیپ میں ہوتا ہے معدہ، یعنی آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو لیں اور ایسے جو ہے وہ بند کریں۔ معدہ اس شیپ میں ہوتا ہے اور معدہ اپنا ورک یوں یوں کرتا ہے، ایسے چلتا ہے معدہ۔ جب آپ غذا کو معدے کے اندر، جب آپ کوئی غذا کھاتے ہیں اور وہ آپ کے معدے میں داخل ہوتا ہے تو کوشش کریں کہ ایک پورشن جو ہے وہ آپ کی خوراک کا وہ کم ہونا چاہیے، یعنی کہ اگر آپ کی 4 پورشن کی خوراک ہے تو 3 پورشن آپ کھانا کھائیں، یعنی کہ 2 روٹی کی خوراک ہے تو رات میں صرف 1.5 روٹی کا استعمال کریں، آدھی روٹی چھوڑ دیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے، معدہ اپنا کام اچھے طریقے سے کر کے آپ کا کھانا ہضم کر دیتا ہے۔ اب 2 روٹی کی خوراک پہ آپ 4 روٹی کھا لیتے ہیں، کھانا بہت زیادہ ذائقے دار بنا ہوتا ہے اور معدہ اس کو برداشت نہیں کر پاتا۔ پھر دوسری سب سے بڑی وجہ کہ کھانا کھا کے ہم فوراً سو جاتے ہیں۔
یعنی کہ بہت سارے ایسے آفس ورکرز ہوتے ہیں، بہت زیادہ تر شرح میں تو یہ کہتا ہوں پاکستان میں کہ 70-75% شرح تو ایسی ہے جو بیچارے 9 to 5 جاب کرتے، اس کے بعد اپنے گھر پہ آتے ہیں، گھر پہ آ کے تھوڑا سا ٹائم فیملی کو دیتے ہیں، 7-8-9 بجے کھانا کھایا، 10-10:30-11 بجے سو گئے، یعنی کہ کھانا کھانے کے آدھے گھنٹے بعد سو گئے، کھانا کھانے کے بعد اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھے، ان کو ٹائم دیا، بیٹھ کے بات کی، بات کر کے جا کے سو گئے۔ تو کھانا کھا کے فوراً سونے سے بھی معدے میں خرابی پیدا ہوتی ہے۔ تو معدے کی خرابی کو دور کرنے کے لیے میں آپ کو چند ایک طریقے بتاؤں گا جو کہ معدے کی خرابی کو دور کرنے کے لیے بہت ہی مؤثر ثابت ہوں گے انشاءاللہ۔ دوسرا یہ کہ جنک فوڈز کھانے سے ہماری آنتوں میں خشکی پیدا ہو جاتی ہے۔ بہت زیادہ جنک فوڈز اگر ہم کھاتے ہیں تو وہ ہماری آنتوں میں خشکی کا باعث بنتی ہے، جس کی وجہ سے ہمیں یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ جب آنتیں خشک ہوتی ہیں تو ہمیں قبض کی شکایت ہوتی ہے، قبض کی شکایت ہوتی ہے تو معدے کا نظام ہاضمہ درست نہیں ہوتا، وہ خراب ہو جاتا ہے، اور جب وہ خراب ہوتا ہے تو ہمارے معدے کے منہ کے اوپر جو ہے وہ کھانا یا غذا جو ہے وہ سڑنے لگتی ہے۔ اب جب وہ سڑنے لگتی ہے تو جب کوئی چیز سڑتی ہے تو اس میں سے گیسز بھی نکلتی ہیں، تو وہ گیسز جو ہے وہ ہماری پوری باڈی میں سرکولیٹ کرتی ہیں، ہماری پوری باڈی میں سرکولیٹ کرتی ہیں۔ بعض اوقات ہمیں ٹھنڈے میٹھے چکر آتے ہیں۔ میٹھے چکر وہ ہوتے ہیں کہ انسان کو جو ہے وہ ایسا لگتا ہے کہ بالکل ہلکا ہلکا اس کا سر چکر آ رہا ہے، وہ لیٹ جائے، آنکھیں بند کر کے لیٹا رہے، بہت زیادہ اس کو جو ہے وہ لاغر پن محسوس ہوگا، بہت زیادہ جو ہے وہ سستی کاہلی محسوس ہوگی۔ جب صبح سو کے اٹھے گا تو اس کو یہ محسوس ہوگا میری نیند ہی پوری نہیں ہوئی، جسم میں درد رہے گا، ہر وقت تھکا تھکا سا محسوس کرے گا اپنے آپ کو، بہت زیادہ چڑچڑا پن پیدا ہو جائے گا، بے خوابی ہونے لگے گی، اور بھی بہت ساری وجوہات پیدا ہو جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ جسم کے مختلف حصوں میں درد رہنے کا شکار ہو جائے گا، کیونکہ جب گیس ٹربل کرتی ہیں تو گیس کبھی ہمارے جسم کے کسی حصے میں جو ہے وہ پھنس جاتی ہے، رک جاتی ہے، جس کی وجہ سے ہم جو ہے وہ اس جگہ کا، اس حصے کا درد محسوس کرتے ہیں کہ اس طرف ہمیں درد ہو رہا ہے۔ اور زیادہ تر یہ چیز دیکھنے کو ملتی ہے دل کے وال پہ، کہ بعض اوقات گیس اتنی خطرناک حد تک کام کرتی ہے کہ انسان کو دل کا دورہ تک پڑ جاتا ہے، صرف گیس کی ہونے کی وجہ سے۔ گیس جو ہے وہ اس کی بلاکیج جو ہے وہ والز میں انسان کے دل کے وال میں ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے ہارٹ اٹیک کے چانسز بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں، اور انسان جو ہے وہ دل کا دورہ بھی انسان کو جو ہے وہ ہو سکتا ہے گیس کی وجہ سے۔ تو کوشش کریں کہ اپنے معدے کو جو ہے اس کے افعال کو درست کریں۔ اس کو درست کرنے کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ رات میں جب سونے کے لیے لیٹیں تو آپ برش کر کے لیٹ جائیں، سو جائیں۔ صبح جب اٹھیں تو آپ برش نہ کریں، ایک ہرا سیب لیں، اس کو دھوئیں، اور دھونے کے بعد آپ نے اس کو نہ تو نائف یوز کرنا ہے اس پہ، نہ کسی قسم کا کوئی آپ نے فورک یوز کرنا ہے، یعنی کہ نہ اس کو چھری سے کاٹنا ہے، اس کے پیس نہیں کرنے، آپ نے ڈائریکٹ وہ ہرا سیب میں بار بار اس لیے کہتا ہوں کہ ہرا سیب جو ہوتا ہے وہ بہت زیادہ صحت مند ہوتا ہے، یعنی کہ صحت کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے بنسبت لال سیب۔ لال سیب ہرے سیب کے مقابلے میں اتنا فائدہ مند نہیں ہوتا، تو کوشش کریں جب بھی سیب کھائیں وہ ہرا سیب لیں، اور صبح نہار منہ ایک سیب لازمی کھائیں۔ اچھا، یہ ایک ہرا سیب جو ہے وہ آپ کی باڈی میں کام کیا کرتا ہے؟ وہ ہرا سیب اور آپ کے جو آپ برش کر کے سوتے ہیں، رات بھر آپ کے منہ میں جو لعاب پیدا ہوتا ہے، تو وہ سیب کا رس اور وہ جو لعاب، وہ دونوں چیزیں ملتی ہیں اور آپ کی غذا کی نالی سے ہوتے ہوئے آپ کے معدے میں جاتی ہیں، آپ کے معدے سے ہوتے ہوئے آپ کے آنتوں میں جاتی ہیں، تو یہ آپ کی غذا کی نالی کو بھی صاف کرتی ہیں، دونوں چیزیں آپ کے معدے کو بھی صاف کرتی ہیں، آپ کی آنتوں کو بھی صاف کرتی ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک سیب اگر نہار منہ کھایا جائے تو وہ انسانی جسم کے لیے ڈاکٹر کا کام کرتا ہے،
جو شخص اپنی زندگی میں روزانہ ایک ہرا سیب کھا لے گا اس کو ساری زندگی ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ دوسرا، اگر آپ کو آنتوں میں خشکی کا شکار ہیں اور آنتوں میں خشکی محسوس کرتے ہیں، یعنی کہ اسٹول پاس کرنے کے لیے آپ کو بہت زیادہ سختی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو اس کنڈیشن میں آپ کو یہ چاہیے کہ آپ پپیتے کا استعمال کریں۔ پپیتے کا استعمال کریں، رات میں ایک گلاس دودھ میں زیتون کا تیل، ویسے تو کاسٹر آئل یوز کرنا چاہیے، اگر نظام ہاضمہ درست نہیں ہے، بہت زیادہ خراب ہے، تو آپ 1 چمچ زیتون کا تیل بھی ملا سکتے ہیں، وہ ملا کے پیئیں، کاسٹر آئل کی جگہ زیتون کا تیل ملائیں، اور رات میں سونے سے پہلے 1 گلاس دودھ پئیں، نیم گرم، وہ دودھ جو آپ سپ سپ کر کے پئیں۔ تیسرا، کہ اگر کوئی شخص بہت زیادہ تیزابیت اور ایسیڈیٹی کا شکار ہوتا ہے معدے کی خرابی کی وجہ سے اور گیسز کی وجہ سے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ آدھے کپ دودھ لے لیں، کچا دودھ، ٹھنڈا جو ہوتا ہے، کچا اور ٹھنڈا دودھ، وہ آپ لے لیں، اس کو آپ 1 چمچ لیں، اور 1 چمچ میں سے آپ نے ایسے سپ لینے ہیں جیسے چڑیا لیتی ہے، اور آہستہ آہستہ آپ نے اس ٹھنڈے دودھ کو جو ہے وہ اپنی غذا کی نالی کے ذریعے اپنے معدے میں اتارنا ہے۔ تو آپ یقین کریں، آپ کا وہ آدھا کپ جو ہے وہ پورا نہیں ہوگا، جو طریقہ میں بتا رہا ہوں اس طریقے پہ کریں گے، کتنی ہی شدید ایسیڈیٹی ہو رہی ہوگی ختم ہو جائے گی۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ بعض کھانے ایسے ہوتے ہیں کہ جو کھانے سے گیس پیدا ہوتی ہے، تو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ جن کو کھانے کے فوراً بعد گیسز کا شکار ہو جاتے ہیں، گیس بہت زیادہ بننے لگتی ہیں، ان کو چاہیے کہ چھوٹی الائچی 2 سے 3 چھلکا ہٹا دیں، اس کے اندر کے جو دانے ہوتے ہیں، جو بیج ہوتے ہیں، ان میں تھوڑی سی سونف ملا کے اس کو اچھی طریقے سے چبائیں اور چہل قدمی کریں۔ جب دیکھیں کہ اس کا ذائقہ بالکل ختم ہو گیا تو پانی کے ساتھ اس کو پی لیں، انشاءاللہ جتنی بھی گیس ہوگی وہ ڈکاروں کے ذریعے خارج ہو جائے گی۔ اور سب سے اہم چیز، جو شخص معدے کی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے، ہمارے حکمہ میں معدے کے مرض کو، پیٹ کی خرابی کو، قبض کی شکایت کو الامراض کہا جاتا ہے، یعنی کہ امراض پیدا کرنے والی ماں، یعنی کہ یہ وہ مرض ہے جو امراض پیدا کرتی ہے۔ تو کوشش کریں کہ معدے کو خراب نہ ہونے دیں، اور رات میں سونے سے پہلے اپنی ناف میں سرسوں کا تیل لازمی ڈالیں، اپنی ناف میں سرسوں کا تیل لازمی ڈالیں، اور اپنے ناف کے اطراف میں جو ہے وہ اپنی انگلی سے جو ہے وہ سرسوں کا تیل ملیں، تو انشاءاللہ نہ کبھی آنتوں میں خشکی ہوگی۔ یہ جتنی بھی ریمیڈیز آپ کو بتائی ہیں، ان کے کرنے سے آپ کو نہ کبھی آنتوں میں خشکی ہوگی، اور انشاءاللہ نہ کبھی گیسز کی وجہ سے کوئی پریشانی اٹھانی پڑے گی، نہ گیسز بنیں گی، نہ معدے کی خرابی پیدا ہوگی۔ اور معدے کے لیے کنو کا استعمال کریں۔ اکثر میں دیکھتا ہوں کہ ہم کنو جب کنو کھاتے ہیں تو اس کے اوپر ایک سفید کلر کی جھلی ہوتی ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج کل ہماری جو ینگ جنریشن کی جو عورتیں ہیں، وہ اپنے بچوں کو اس جھلی کو ہٹا کے بالکل اورنج جو ہے وہ بالکل جب نکل کے آتا ہے تو اس کو کھلاتی ہے، حالانکہ وہ جو جھلی ہوتی ہے بالکل ہمارے معدے کی جھلی اسی جھلی کی طرح ہوتی ہے، بالکل اسی جھلی کی طرح ہمارے معدے کی جھلی ہوتی ہے۔ اور وہ جھلی اگر ہم اس کنو کے ساتھ، وہ سفید جھلی بھی اس کنو کے ساتھ کھائیں، تو اس کے ساتھ وہ جو معدے میں جا کر کام کرتی ہے، وہ ہمارے معدے کی اس اسکن کو، اس جھلی کو، جو ہمیں ہضم کرنے میں ہمارا ساتھ جو ہے وہ ایک بہت اہم کردار ادا کرتی ہے، اس کو تقویت عطا کرتی ہے، اس کو تقویت دیتی ہے۔ تو کنو کھائیں، اور اس کے ساتھ جو سفید کلر کی اس کے اوپر جو جھلی بنی ہوئی ہوتی ہے اس کے ساتھ کھائیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ آج کے اس پروگرام میں مجھے اجازت دیں، اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں۔ اللہ رب العزت آپ کی اور ہماری تمام جملہ بیماریوں کو دور فرمائے۔ اس کے علاوہ وہ احباب جو کہ معدے کے کسی بھی مرض میں مبتلا ہے، پیٹ کے کسی بھی مرض میں مبتلا ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ اپنا پراپر ٹریٹمنٹ کروائیں، اپنا پراپر علاج کروائیں، تو الحمدللہ ہمارے پاس معدے کے بہت سارے مریض ایسے آئے، اور اللہ رب العزت نے ان کو شفا عطا کری،
ان کا پراپر علاج کرا، 1 سے 3 مہینے کے اندر اندر مکمل صحتیاب ہوئے۔ تو وہ احباب جو اپنا ٹریٹمنٹ یا اپنا علاج کرانا چاہتے ہیں، وہ اسکرین پہ دیے گئے نمبرز پہ رابطہ کر کے اپنا علاج کروا سکتے ہیں۔ اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔